بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہوا اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ عوام کا غصہ اتنا ہوگا اور غیظ و غضب کا اظہار اس اندازے سے ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہوا اور دنیا حیران رہ گئی۔ حرمت و تقدس کا بھرم یوں ٹوٹا کہ سب دیکھتے رہ گئے، اور یہ سب کچھ رد عمل کے طور پہ ہوا۔ وہ جو گربان سے عمران خان کو پکڑا وہ سب کے لیے مہنگا پڑا۔ ہوش کے ناخن کوئی لیتا تو یہاں تک بات نہ پہنچتی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک کمرے کے جس طرح پہلے شیشے توڑے گئے، پھر عمران خان کو نکالا گیا جیسا کہ کسی مفتوح قیدی کو لے جایا جا رہا ہو، وہ لوگوں سے برداشت نہ ہوا، اور پھر جو ہوا اس نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب ہے، اور 75 سالوں میں دشمن وہ نہ کر سکے جو 2 دنوں میں شر پسندوں نے کر دیا۔ کچھ پہلے سوچ لیتے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ بات گرفتاری کی نہ تھی بلکہ بے جا بربریت کی تھی، جس سے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جس طریقے سے عمران خان کو کھینچا جا رہا تھا وہ ویڈیو پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میں نے دیکھی تو یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جو اب رو رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں سیاہ باب لکھا گیا، پہلے کچھ ہوش کر لیتے، لیکن یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوس انتقام اس نہج کو پہنچ چکی ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یکسر ختم ہو گئی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک تباہی کے کس دہانے پر کھڑا ہے، لیکن فضول کی مہم جوئی کی ضد برقرار ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھے کہ جب کسی شخص کے دونوں بازوؤں کو پکڑا ہوا ہو تو پیچھے سے گربان پکڑنے کی کیا تک بنتا ہے۔ لیکن ارادہ شاید یہ تھا کہ عمران خان کو نہ صرف گرفتار کرنا ہے بلکہ سبق بھی سکھانا ہے، لیکن سبق کس کو سکھایا گیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ زیادتی ہوئی تو عوام نے فوراً حساب چکتا دیا۔ یہ بھی پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ اگلے بے بس رہے اور دانت پیسنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا ان کے پاس۔ اعلیٰ عدلیہ کا شکریہ جس کی بروقت مداخلت نے حالات کو سنبھالا دیا۔ سچ میں تو انہوں نے ملک کو انارکی سے بچایا، کیونکہ جب مسئلہ ان کے سامنے آیا تو خود اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر اور ملک کے مختلف حصوں میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری تھا، اور پختونخوا میں تو خاص طور پر حالات بہت ہی خراب تھے۔ لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ عمران خان کو فوری طور پہ پیش کیا جائے تو امید کی ایک کرن پھوٹی، اور جب عمران خان سپریم کورٹ میں پہنچ گئے اور ان کی گرفتاری غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دی گئی تو یوں لگا جیسے پورے ملک کا درجہ حرارت نیچے آنے لگا۔ عمران خان عدالت میں آئے تو چیف جسٹس بندیال نے بے اختیار کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پی ڈی ایم کے حکومتی حلقے اس بات پر پاگل ہو رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے ایسا کیوں کہا۔ 3 دن سے ملک میں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پتہ نہیں عمران خان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور حراست میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے احتجاج اور غصے کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب عمران خان کو صحیح سلامت دیکھا گیا تو چیف جسٹس صاحب کا اظہار اطمینان ایک قدرتی رد عمل تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا،
ہم ملکی حالات کو نارمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے رویے اور فیصلے سے حالات بہتر ہو بھی گئے، لیکن پی ڈی ایم کے حواس باختہ لوگوں کو یہ سب باتیں کون سمجھائے؟ اصل میں تو انہیں عمران خان کی عوامی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کے لیڈر جب اندر جاتے تھے تو عوامی رد عمل کیا ہوتا تھا؟ عمران خان پر ہاتھ ڈالا گیا تو یوں لگا جیسے پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے۔ پی ڈی ایم والوں کو تو چھوڑیے، ہمارے کرتے دھرتوں کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ ان کے غصے کی اصل وجہ یہ ہے، فسادات کی خبریں وائرل ہو رہی تھیں، لیکن حکومت نے کیا کرنا تھا؟ انٹرنیٹ بند کر دیا۔ اس کے باوجود یوں لگتا تھا کہ پوری قوم ہیجان کی کیفیت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، صحیح معنوں میں ملک ہل کے رہ گیا تھا۔ جب صداقت کے رکھوالے خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ 75 سالوں میں یہ نہیں ہوا جو اب ہوا ہے، تو کہنے کو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ عوام کیا رائے رکھتے ہیں، عوام کے احساس و جذبات کیا ہیں، لیکن ہٹ درمی ملاحظہ کیجیے کہ ایک نالائق حکومت جو عوامی تائید سے یکسر محروم ہے، ان کو تھاما ہوا ہے۔ اس حکومت سے کچھ نہیں ہو رہا، ہر روز ایک نیا بحران سر اٹھا رہا ہے، لیکن اقتدار کے اونچے ایوانوں میں بس ایک ہی سوچ کار فرما ہے، جو کچھ ہو جائے عمران خان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ عمران خان پر تو درجنوں مقدمات قائم ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کا کیا کریں؟ عوام جو آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ہماری گناہ گار آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا جو ان 2-3 دنوں میں ہوا۔ اس سے کچھ تو ہوش پکڑیے، کچھ تو سمجھیے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے ادارے قوم کی آخری دفاعی لائن ہے، یعنی اداروں کا ایک بھرم قائم تھا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2 دنوں میں حالات کس قسم کے ہوں گے۔ عاقبت نا اندیشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن جہاں تمام حدیں پار ہو گئی ہیں اور قوم کو محدود عقل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، تمام حربے استعمال ہو چکے ہیں، پر کیوں نہیں سمجھا جا رہا کہ عوامی امنگیں نہیں دب رہیں؟ حکومت اور عوام میں فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ خطرناک صورتحال ہے۔ ایسے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مداخلت نہ کرتے تو حالات پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے۔ سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے بھی ایک بہت احسن فیصلہ کیا اور تمام مقدمات میں عمران خان کو 2 ہفتوں کے لیے ضمانت مل گئی۔ جہاں ہر طرف بربادی ہے، کسی ایک ادارے نے تو ملکی مفاد سامنے رکھا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ اگر چیف جسٹس صاحب عمران خان کو طلب نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ فسادات اور جھڑپیں کم نہ ہوتیں، بلکہ اندیشہ تھا کہ ان کی شدت بڑھ جاتی۔ حکومتی حلقوں کی عقل تو دیکھیے کہ اپنے رد عمل میں خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں امید کا ایک پہلو یہ تو ہے کہ عوام جاگ اٹھے ہیں، ان کی رگوں میں ایک نئی بیداری کی لہر دوڑنے لگی ہے۔ ہمارے حکمران طبقات مردہ اور فرسودہ ذہنوں کے مالک ہیں، عوام کے سینوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جبکہ دوسری طرف سرکاری املاک کو جلایا گیا، سڑکوں پہ کھڑی گاڑیوں کو جلایا گیا، ملک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی جتنی بھی شدید مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ پاکستان کی حکومت اور اعلیٰ عہدیداروں سے التجا ہے کہ ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، تاکہ یہ ملک پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا نہ کر سکیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔